جماعت جب کڑی ہوتی ہے تو ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو وضع کہتے ہیں، واو ضاد عین وضع. وضع سنت ہے لیکن اللہ اکبر کے بعد. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے پہلے ارسال سنت ہے، ہاتھ کھلے چھوڑنا. ہاتھ باندھنا حماقت، بےہودگوئی، فضول لایانی حرکت ہے. جیسے نماز سے پہلے لوگ ایک ایک سجدہ کر لیں، فضول حرکت ہے. منع کرنا ضروری ہے. نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو کنٹرول کیا جائے. جیسے یہ انگوٹھے ہیں، یہ کانوں کے نرموں کے سیدھ میں ٹچ ہو جائے تو اور اچھا ہے. یمس بہما شحمت الاذنین، فقہا کہتے ہیں کانوں کے نرمے مسی کر لے، کوئی حرج نہیں. اور اس طرح جمع بین الاحادیث ہو جائے گا، اوپر نیچے، درمیان میں نیچے، سب حدیثیں آ گئی اس میں. اس طرح نہیں ہے کہ کوئی یوں کرے کوئی یوں کرے، کہ ایسا کوئی بے پدر مسئلہ نہیں ہے. ہمارے احناف کے ہاں متفق مسئلہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے سنت، اور وہ یہی ہے کہ ہاتھ بہت کھولے نہ جائے. یہ رکوع کی حالت ہے، گھٹنے پکڑ، اس کو تفریج کہتے ہیں. بالکل بند بھی نہ کیا جائے، یہ سجدے کی حالت ہے، اس کو انضمام کہتے ہیں. بل تنشر، معمولی سے فرق کے ساتھ اس طرح. اور قاعدے کی حالت میں بھی تترک علی حالہا، انگلیاں حال پہ چھوڑ دی جائے. نیت باندھتے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور سر نیچے نہ جھکائے، سر سیدھ میں رکھے. وَيُكْرَهُ التَّأْتَأُ، خفض الراس، شامی، ہندیہ، بغیہ، غایا، نہایا. جب نیت باندھ لے، ہاتھ باندھ لے آپ، اب بے شک آپ سر جھکانا چاہے جھکا لے، اجازت ہے. لیکن عند التحریم لا یخفض راسہ، سر نہ جھکائے، سر بالکل سیدھے کعبہ میں رکھے. یہاں اہم مہم مسائل ہے اور بھائی لوگ توجہ کم کرتے ہیں. دیکھ لیتا ہوں ادھر ادھر تو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل کیوں اپنائے نہیں جاتے. اللہ اکبر و کبیرہ. ہاتھ باندھنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی چنگلی اور انگوٹھا بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر باندھ دے، اور تینوں انگلیاں اوپر لے آئے، اور ہاتھ نیچے لٹکائے نہیں، دائیں ہاتھ کے نیچے کر دے اور چھوڑ دے آپ. اب دیکھو اپنے حال، تحت السرہ، ناف کے نیچے، خود بخود سنت محل میں ہاتھ پہنچ گئے. تحت السرہ، ناف کے نیچے. خواتین سینوں پر باندھے گی اور وہ اوپر تک نہیں اٹھائے گی، کندھے تک. لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ يَدَايَا، اس میں ان کا پردہ زیادہ ہے. اللہ اکبر و کبیر. اور بھی ساری کیفیت ہے. نہایت نامناسب ہے کہ مقتدی امام سے ارکان میں آگے ہوتا رہے. مقتدی ارکان کی ادائیگی میں امام کا پابند ہے. انما جعل الامام لیؤتم بہ، صحیحین سنن جوامع معاجب. امام اس لیے مقرر ہے کہ پیچھے پیچھے چلو. امام اعظم کہتے ساتھ چلو، اللہ یسبق، لیکن آگے نہ بڑھو. بدبختی ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے والا کسی رکن میں بھی آگے ہو جائے. حدیث میں ہے آگے بڑھنے والا قیامت کے دن گدھے کی شکل میں ہوگا. یہ کام انسان کا نہیں ہے، یہ حمر اور گدھوں کا ہے. نیت باندھا ہوا ہے اور پھر اپنی پریڈ کر رہا ہے. نہیں، خیال کرنا چاہیے. امام نماز چست پڑھائے تو آپ چست پڑھے، وہ آرام سے پڑھائے تو آپ آرام سے. دونوں طرح سنت سے ثابت ہے. بعض نمازیں آپ نے بڑی لمبی پڑھائی، بعض نمازیں مختصر پڑھائی. احوال، موسم، حالات، صحت، سب کا لحاظ ضروری. الاختیار وشرح للقطلوب ہوگا بالتفصیل. مسجد میں سویرے آنا اور دیر تک بیٹھے رہنا سعادت ہے. باب المکث فی المسجد، محدثین باب قائم کرتے. خوش قسمتی ہے. جب امام بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دعا کرنی ہے تو آپ بھی شریک ہو جائیں.
حدیث شریف میں اس امام کو تنبیہ کی ہے جو اپنے دعا مانگے، قوم کے ساتھ نہ مانگے، ترمذی شریف۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قوم بھی زیادہ ہوائی جہاز کا سفر نہ کرے، ہوائی سفر مسجد سے ہیلی کاپٹر نہ بنے، بلکہ تسلی سے بیٹھے، جب دعائیں ہو جائے اس کے بعد جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قولی احادیث سے اجتماعی دعا ثابت ہے۔ شانور شاہ نے بھی کہا ہے وفیہا احادیث قولیہ، اس میں قولی احادیث موجود ہے۔ فیض الباری باب ما یفعل الامام والمقتدی بعد ما یفرغ من الصلاۃ۔